عجیب و غریب کیفیت ہے جسے آپ آج ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ اس قرآن پہ شبہ کر سکتے ہیں؟ بھلا پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا کی لائبریریز میں اور میوزیمز میں قرآن مجید کے قدیم نسخوں کو تلاش کریں. ایران میں، عربستان میں، ہندوستان میں، انگلستان میں، امریکہ میں، روس کے کتب خانوں میں چلے جائیں، ماسکو کے کتب خانے میں، ترکی کے کتب خانے میں چلے جائیں، جہاں جہاں قدیم نسخے موجود ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام نسخے، قدیم ترین نسخے، سب کے سب بلا استثناء یا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ملے گا، یا حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ملے گا، یا امام حسین شہید کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ملے گا، یا امام زین العابدین کے ہاتھ کی تحریر ہوگی، یا امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تحریر ہوگی. ان کے علاوہ کسی غیر کا لکھا ہوا کوئی ایک صفحہ قرآن کا کہیں وجود نہیں رکھتا. آپ چلے جائیں. یہاں میں سال گزشتہ سرچ کر کے گیا ہوں، لائبریری آف کانگریس میں گیا تھا، 3 دن تک صرف یہی کام کرتا رہا کہ قرآن مجید کے کتنے نسخے ہیں قدیم ترین جو ہرن کی جھلی پہ لکھے ہوئے ہیں، یا اس زمانے میں جس طرح لکڑیوں پر اور پتوں پر اور پتھروں پہ لکھے جاتے تھے وہ جو قطعات قرآن مجید کے موجود ہیں، ان کو دیکھیں کہ کس سے منسوب ہیں. اور تقریباً اس ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی ایک نسخہ بھی کسی غیر کے نام کا موجود نہیں. بات سمجھا آپ نے؟ بھائی غیر اہل بیت کو اگر قرآن مجید سے دلچسپی ہوتی تو کوئی ایک صفحہ تو کہیں مل جاتا دنیا میں. قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر جان بچانے کی تدبیریں تو ضرور کی گئیں، لیکن قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دنیا میں پھیلانے کی تدبیریں نہیں کی گئیں. اور سمجھا، یہ زندہ معجزہ ہے، تاریخ کا معجزہ ہے. آج نسخے موجود ہیں. آپ ہندوستان چلے جائیں، دہلی میں رضا لائبریری رامپور میں، مولانا ابوالکلام آزاد لائبریری علی گڑھ میں، سالار جنگ میوزیم لائبریری حیدرآباد میں، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ عظیم آباد میں، یا نیشنل لائبریری کلکتہ میں، یا ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری کلکتہ میں. یہ وہ لائبریریاں ہیں جو دنیا کی بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہیں ریسرچ کے نقطہ نظر سے. یعنی جتنے مینوسکرپٹس وہاں موجود ہیں اتنے دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں. اس کے بعد آپ برٹش میوزیم لائبریری کو دیکھ لیں، لندن میں برٹش میوزیم کو دیکھ لیں، اس کی لائبریری کو دیکھ لیں، انڈیا آفس لائبریری کو دیکھ لیں، پیرس میں جا کے لائبریری کو دیکھ لیں، ہالینڈ میں جہاں سب سے پہلے عربی کی کتابیں اور اسلامی کتابیں چھپنا شروع ہوئیں وہاں جا کے دیکھ لیں. سب سے پہلا نسخہ قرآن مجید کا کب اور کہاں چھپا ہے کچھ یاد ہے، خیال ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، اس قسم کی معلومات آپ کے نوک زبان ہونی چاہیے اور آپ کے بچوں کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے. قرآن مجید سے متعلق آپ ایک سیمینار کریں، سمپوزیم کریں، کوئز کنٹیسٹ کریں بچوں کے درمیان. قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد کے متعلق کتنے اختلافات ہیں، بصریین کیا کہتے ہیں، کوفیین کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا سب سے پہلا پرنٹڈ ایڈیشن کہاں سے، کس پریس سے چھپا تھا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کس نے چھپوایا تھا. ساری دنیا کی معلومات ہمارے بچوں کو ہے، مگر نہیں ہے تو اسلام اور کتاب اسلام سے متعلق معلومات کتنے افسوس کی بات ہے. معمولی بات ہے، ساری دنیا کی معلومات ہے. سب سے پہلا نہ جانے کرکٹ کھلاڑی کون ہوا تھا، اور سب سے لمبا اس دنیا میں آدمی کون ہے، اور سب سے موٹا اس دنیا میں آدمی کون ہے، اور سب سے وزنی اس دنیا میں آدمی کون ہے. کتنی کتابیں ریکارڈ بک میں، کتنی انفارمیشن ورلڈ ریکارڈ میں آتی رہتی ہیں اور وہ بچوں کو یاد رہتی ہیں، اور اس سے ان کی آئی کیو ٹیسٹ کی جاتی ہے، اور اس سے ان کی معلومات اور جنرل نالج ٹیسٹ کی جاتی ہے. آپ قرآن مجید سے متعلق ان معلومات کو نہیں رکھتے. یہ بہرحال یوں ہی ایک تذکر تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سینٹر میں پہل کی جائے گی اس سلسلے میں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. بہرحال میں نے وہ نسخہ تلاش کیا کہ جو سب سے پہلے قرآن مجید کا نسخہ چھپا تھا، اور پھر اس کے سورسز دریافت کیے کہ کس نے چھپوائے تھے اور ان کے پاس جو نسخے مینوسکرپٹس کے آئے تھے وہ کس کے آئے تھے. ہر جگہ بلا استثناء میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر، بلا استثناء سوائے علی ابن ابی طالب کو اور کسی کا نام سامنے نہیں آیا. آپ دیکھیں، زندہ معجزہ ہے. قرآن سے وابستگی اہل بیت کی، اور جنہوں نے اسلامی حکومتیں قائم کی تھیں ان کا کیا حال تھا، کیا حشر تھا. وہ صرف سرحد مملکت دنیاوی بڑھانے کی فکر میں تھے. ہمارے مولا سرحد ذہن انسانی کو بڑھانے کے سلسلے میں کام کر رہے تھے. سمجھے؟
بہت بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے بعد پیغمبر مولا کائنات نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بہت بڑا یہ سوال کیا جاتا ہے، اور اس کا صرف ایک جواب، کئی جوابات ہیں لیکن اس وقت میں صرف ایک جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی کہ جس مملکت کی بات کی جا رہی ہے یہ مملکت فراہم کس نے کی تھی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا نے اپنی خلافت کے زمانے میں مملکت اسلامی اور حکومت اسلامی کی سرحدوں کو بڑھایا نہیں۔ یہ حکومت اسلامی جس کی سرحدوں کو بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے وہ شے وجود بھی رکھتی تھی یا نہیں؟ سرحد اس کی بڑھائی جاتی ہے، وسعت اس شے میں لائی جاتی ہے جو شے پہلے سے موجود ہو۔ آپ کے پاس یہ سینٹر ہے تو کل کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ اس سینٹر کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور جب سینٹر ہی نہ ہوگا تو آپ وسیع کس چیز کو کریں گے؟ تو جس مملکت اسلامی کی سرحدوں کو وسعت بخشنے کا سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے، وہ سرحد اسلامی فراہم کس نے کی تھی؟ اگر بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، مختلف جنگوں میں شمشیر زنی کر کے، ذوالفقار کا استعمال کر کے علی ابن ابی طالب نے اس مملکت کو قائم نہ کیا ہوتا تو بعد میں آنے والے وسعت کس چیز کو بخشتے؟ یہ حکومت انہوں نے فراہم کی تھی۔ ہاں ایک منزل تھی، جب حکومت قائم ہو گئی، حکومت مادی کو بڑھانے کے لیے بہت سے لوگ جب وجود میں آ گئے تو علی ابن ابی طالب نے اپنی خدمت پر دوسرا رخ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ سرحد فکر انسانی کو بڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ یعنی بعد پیغمبر علی نے تلوار رکھ کر قلم ہاتھ میں اٹھا لیا، اس لیے نہج البلاغہ وجود میں آئی، اس لیے فکر انسانی کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہرحال کس طرح؟ اس طرح کہ قرآن مجید کے نسخے مرتب کیے، وہ ایک روایت مشہور ہو گئی اور اسے مشہور کیا گیا عمدن۔ کیا کیا سازشیں اسلام کے ساتھ ہوئی، بھولے بھالے عوام سن کر ان روایتوں کو اور بحث کرتے ہیں آپس میں۔ یہ روایت مشہور کی گئی کہ علی ایک نسخہ قرآن کا ترتیب دے کر لائے دربار خلافت میں، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات کیوں بڑھی اور کیوں پھیلی؟ کس نے پھیلائی یہ بات؟ فضائل علی کو مٹانے کی ساری کوششیں کی گئیں، بہت سی روایتوں کا انکار کیا گیا، اس روایت کو بہت اچھالا گیا۔ سبب کیا ہے؟ سبب صرف ایک تھا، مملکت اسلامی قائم کرنے والے ذہن قرآن سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ عوام الناس کے دل میں قرآن کی آتھینٹسٹی سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے۔ آج کتاب سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے گا تو کل دین کمزور ہو جائے گا۔ اور فرمایا کتاب پر شبہ پیدا کرنے کا اس سے بہتر وسیلہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان اتنا ضرور جانتے ہیں کہ علی سے بڑا وفادار قرآن و نبوت کوئی نہیں، اور جب ان کے ذہنوں میں یہ بات مسلسل جاتی رہے گی کہ علی کا لایا ہوا قرآن واپس کر دیا گیا، یعنی اب جو قرآن ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا اس چیز کو آپ نظر میں رکھیں کہ علی ابن ابی طالب کا قرآن ایک دربار سے اگر وقتی طور پہ واپس کیا گیا تو علی نے کس طرح اس قرآن کی حفاظت کی۔ ساری مملکت اسلامی میں ہر جگہ علی ہدیتاً قرآن بھیجا کرتے تھے، جب کوئی قافلہ کہیں سے آتا تھا ایک نسخہ قرآن دے دیتے تھے، لیتے جاؤ۔ اس طرح قرآن دنیا میں پھیلا، حکومتوں نے قرآن